بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے۔ میری ماں کی عمر 13 برس تھی جب میری نانی کا انتقال ہوا۔ میری نانی کی وفات کے بعد میرے نانا نے میری ماں کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، مگر انہیں جلد ہی یقین ہو گیا کہ وہ یا تو میری ماں کو کما کر کھلا سکتے ہیں یا پھر ان کے محافظ بن کر گھر بیٹھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جب میری ماں 16 برس کی عمر کو پہنچی تو میری ماں کا نکاح میرے نانا نے اپنے بھتیجے میری ماں کے چچا زاد سے یہ سوچتے ہوئے کر دیا کہ گھر کا دیکھا بھالا لڑکا ہے، میری بیٹی کو اچھی طرح سمجھتا ہے، میرا بھتیجا بھی ہے، اس لیے خوش رکھے گا۔ مگر یہ میرے نانا کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ میرے نانا میری ماں کی شادی کے 1.5 برس بعد زندہ رہے۔ ان 1.5 برسوں میں میری ماں 3 بار روٹ کر اپنے باپ کی دہلیز پر آئی۔ ہر بار میرے نانا نے اپنے بھائی میرے دادا کی منت سماجت کر کے میری ماں کو واپس بھجوا دیا۔ 1.5 برس بعد میرے نانا کا انتقال ہوا تو میری ماں بالکل لاوارث ہو گئی۔ میرے ددیال والوں کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ اب میرے والد محترم کے ساتھ ساتھ میری دادی اور دونوں پھوپھیاں بھی میری ماں کو مارنے پیٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ یہاں تک کہ ایک بار میرے والد صاحب نے جمعہ کی نماز کے لیے جانا تھا اور میری ماں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ان کے کپڑے استری کر کے نہ رکھ پائی، تو اس بات پر انہوں نے میری ماں کو کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے مار مار کر ان کے کندھے کی ہڈی توڑ دی۔ کندھے کی ہڈی توڑنے کے بعد کسی ڈاکٹر تک کو دکھانے کی زحمت نہ کی گئی، بلکہ الٹا میری ماں درد سے کراتی تو اسے اور پیٹا جاتا اور بہانے خور جیسے القابات سے نوازا جاتا، یہاں تک کہ مسلسل حرکت میں رہنے کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی ہڈی نے انگلیوں اور بازو کو خون کی سپلائی کرنے والی نالیوں کو بھی کٹ کر دیا۔ جب خون کی سپلائی کرنے والی نالیاں کٹ ہو گئیں تو خون کی سپلائی آہستہ آہستہ انگلیوں تک پہنچنا بند ہو گئی اور بازو بے جان ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بازو بے جان ہو کر سوکھ گیا اور ساتھ ہی لٹک کر رہ گیا۔ جب میرے ددیال والوں کو یقین ہو گیا کہ میری ماں بالکل مفلوج ہو چکی ہے تو انہوں نے میری ماں پر بد کرداری کا الزام لگا کر اسے طلاق دلوا کر گھر سے نکلوا دیا۔ جب میری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکالا گیا، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں 7 ماہ کا ہو چکا تھا۔ 2 ماہ تک میری ماں کو گاؤں کی دائی نے اپنے گھر پناہ دیے رکھی۔ 2 ماہ بعد جب میری پیدائش ہوئی تو میرے ددیال والوں کو خطرہ ہو گیا کہ کہیں میں ان کی جائیداد نہ ہتھیا لوں، اس لیے انہوں نے میری ماں کو دائی کے گھر بلکہ گاؤں سے بھی نکلوا دیا۔ گاؤں سے نکالے جانے کے بعد میری ماں کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میری ماں مجھے کپڑے کی ایک گانٹھ میں لپیٹ کر کبھی دانتوں کی مدد سے کبھی کندھے پر لٹکا کر ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر پہنچی، اور پہلی رات میری ماں نے مجھے لے کر ایک گوشت والے پھٹے کے نیچے گزاری۔ وہ ساری رات مجھے گود میں رکھ کر جاگتی رہی کہ کوئی آوارہ کتا مجھے چبا نہ ڈالے۔ وقت گزرتا ہے۔ پہلے پہل میری ماں فروٹ والی ریڑھیوں کے آس پاس پڑا گندا فروٹ اٹھا کر اپنا پیٹ بھرتی، پھر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے ذریعے اس خوراک کو دودھ میں بدل کر میرے لیے خوراک کا بندوبست کرتی اور میرا پیٹ بھرتی۔ جب میری ماں کو بازار میں رہتے کچھ عرصہ گزرتا ہے تو مقامی دکاندار میری ماں پر اعتبار کرنے لگتے ہیں۔ یوں انہیں دکانوں میں صفائی کا کام مل جاتا ہے۔ دکانوں میں مجھے اٹھا کر جھولی نما کپڑے میں ڈال کر اپنے پیچھے لٹکانے کے بعد صرف ایک ہاتھ سے صفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا، اس لیے میری ماں کچھ پیسے جمع کر کے برش پالش اور ہتھوڑی، کیل، دھاگا اور سوئی خریدنے کے بعد جوتے گانٹھنے کا کام شروع کر دیتی ہے۔ میری ماں مجھے گود میں لٹا کر ایک ہاتھ اور منہ کی مدد سے جوتے سلائی کرتی ہے۔ کچھ خداترس لوگ میری ماں کو اجرت سے زیادہ پیسے دے جاتے، جبکہ کچھ اوباش نوجوان جان بوجھ کر سیوریج کی نالی میں جوتا گندا کر کے میری ماں کو پالش کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور جب اس جوتے، منہ اور کپڑے کی مدد سے میری ماں صاف کرتی ہے تو میری ماں کی بے بسی پر ہنستے۔ خیر، وقت آگے بڑھتا ہے، میں اسکول جانے کی عمر کو پہنچتا ہوں تو میری ماں مقامی امام مسجد اور چند معززین کے ذریعے میرے والد صاحب سے اس وعدے پر شناختی کارڈ کی کاپی لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کبھی ددیال کی جائیداد میں سے حصہ طلب نہیں کرے گا۔ شناختی کارڈ کی کاپی مل جانے پر میری ماں مجھے اسکول داخل کراتی ہے۔ میرے استاد محترم سید ظفر صاحب کو میرے حالات کا پتہ چلتا ہے تو مجھے اور میری ماں کو بازار سے اٹھا کر اپنے گھر لاتے ہیں، ہمیں ایک الگ کمرہ دے دیتے ہیں اور ہمارا سارا خرچ برداشت کرتے ہیں۔ بدلے میں میری ماں سید ظفر شاہ کے انکار کے باوجود ان کے گھر کے کام کاج کا ذمہ اٹھا لیتی ہے۔ میں پڑھتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ استاد محترم میرے لیے آرمی میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ سلیکشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ میں سلیکٹ ہو جاتا ہوں اور میرا
شمار ٹاپ 10 کیڈٹس میں ہوتا ہے۔ میں کورس مکمل کرتا ہوں اور میری شادی استاد محترم کی بیٹی سے کر دی جاتی ہے۔ جب میں بطور کیپٹن انٹیلیجنس کے ایک مشن پر ہوتا ہوں تو ہارٹ اٹیک سے میرے استاد محترم یعنی سر سید ظفر صاحب انتقال کر جاتے ہیں۔ میں ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو پاتا اور مشن مکمل کرنے کے بعد میں پورا ہفتہ پورا دن ان کی قبر پر بیٹھ کر ان کے جنازے کو کندھا نہ دے سکنے پر معذرت کرتا رہتا ہوں۔ جب دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوتا ہے تو واپس ڈیوٹی جوائن کرتا ہوں۔ میں اپنے پورے بیچ میں واحد اور منفرد آفیسر تھا جو پہلے خود جاسوس بن کر دشمن کا سراغ لگاتا اور پھر اپنی پوری ٹیم تیار کر کے دشمن کا قلعہ کما کرتا۔ میں بلوچستان میں ایک مشن پر تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ میں نے اپنے سینئر بیچ میٹس جہاں تک کہ اپنی شریک حیات کے منع کرنے کے باوجود فوج سے استعفیٰ دے دیا اور اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کرنل لطیف اور بریگیڈیئر امتیاز نے مجھے کہا تھا کہ اس فیصلے پر تم پچھتاؤ گے۔ میری بیگم نے مجھے قسم دی تھی کہ وہ میری ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ میں اپنے عہدے پر قائم رہوں مگر میرا دل نہیں مانا۔ میرے دل میں خلش رہتی کہ میری ماں جو کچھ مجھ سے کہہ سکتی ہے وہ میری بیوی سے نہیں کہہ سکتی، لہٰذا میں نے استعفیٰ دے دیا اور خود اپنی ماں کی خدمت کرنے لگا۔ میری ماں جب تک زندہ رہی میں نے شاید ہی کوئی رات گھر سے باہر گزاری ہو، نہیں تو میں 24 میں سے 18 گھنٹے ماں کے ساتھ گزارتا۔ میں نے چھوٹا سا گاڑیوں کا شو روم بنایا جس پر ملازم بیٹھتا تھا۔ میں سارا دن ماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کی خدمت کے صدقے اتنی برکت دی کہ میرے پاس آج بیرون ملک ناروے میں 7 شو رومز ہیں۔ پاکستان میں میری اپنی انڈسٹری ہے۔ آج میری ماں فوت ہو چکی ہے، میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، میری بیٹی امریکہ میں زیر تعلیم ہے۔ دونوں بیٹوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ناروے میں بزنس سنبھال رکھا ہے۔ میری اولاد منتظر رہتی ہے کہ کب ان کے والدین کوئی حکم دیں اور وہ بجا لائیں۔ کچھ عرصہ قبل میں اپنی بیوی کے ہمراہ امریکہ میں اپنی بیٹی کو ملنے گیا تو بیٹی کے کہنے پر ہم اولڈ ہوم چلے گئے۔ وہاں پر مقیم ایک پاکستانی جسے شکل دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا کہ وہ بریگیڈیئر امتیاز ہے کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ پاکستان میں اس کا رعب، دبدبہ، اس کی شان و شوکت سب کچھ امریکہ میں ختم ہو چکا۔ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ میرے لاکھ یاد دلانے پر بھی وہ مجھے نہیں پہچان پایا۔ انتظامیہ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کا بیٹا اسے یہاں چھوڑ گیا ہے اور اس کی موت پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی نصیحت کر گیا ہے۔ اولڈ ہوم سے واپسی پر میں تھکا ہوا اپنی رہائش پر پہنچا تو میری بیٹی اور بیوی نے مجھے دبانا اور میرا مساج کرنا شروع کر دیا۔ میں کسی قسم کی ناگواری کا احساس کیے بغیر پاؤں پر مالش کرتی بیٹی کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ واقعی ماں باپ سے حسن سلوک ایک ایسا عمل ہے جسے آج آپ لکھیں گے کل آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سنائے گی، اور بریگیڈیئر امتیاز کی حالت نے میری اس سوچ پر مہر ثبت کر دی تھی۔ کہتے ہیں جب انسان پریشان ہو تو اسے چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرنے لگے، یوں اللہ تعالیٰ اسے پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں۔ اسی لیے آج میں بھی مذکورہ آیت کا ورد کرنے لگا۔ مگر جو دل ہزار قسم کے وسوسوں میں گھرا ہو، شیطان نے اپنا مسکن بنا رکھا ہو اور یاد الہی سے اسے کبھی سروکار نہ رہا ہو، اسے عموماً یوں سکون میسر نہیں ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں خدا پر پختہ یقین رکھتے ہوئے ورد جاری رکھتا اور اسے اپنا مالک کو رضا گردانتے ہوئے سب کچھ اسی پر چھوڑ دیتا، مگر میں بے یقینی کی کیفیت میں رہا اور خدا پر تکیہ چھوڑ کر خود اپنی الجھن سلجھانے کے چکر میں پڑ گیا۔ شہر میں جس جگہ میری سبزی کی چھوٹی سی دکان تھی اس کے قریب ہی بس اسٹاپ تھا، اس لیے وہاں کافی گہما گہمی رہتی تھی۔ پہلے دن اچھی خاصی چل رہی تھی مگر پچھلے 1 ماہ سے میرا یہ چھوٹا سا کاروبار خسارے میں جا رہا تھا۔ مہنگائی کے باعث لوگ منڈی سے سبزی لانے لگے تھے۔ اگرچہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کم منافع پر سبزیاں فروخت کروں مگر پھر بھی لوگوں کی قوت خرید کم ہو چکی تھی۔ دوسری طرف میرے اخراجات بڑھ گئے تھے، مثلاً سبزیاں لانے کا کرایہ، بچوں کی فیسیں، مکان کا کرایہ، غرض سب خرچے بڑھ گئے۔ اب دکان سے جو تھوڑی بہت بچت ہوتی اس سے بمشکل گھر کا چولہا جلتا۔ یہی وجہ ہے کہ 2 ماہ سے مکان کا کرایہ ادا نہیں ہوا تھا، بچوں کی فیسیں بھی جمع نہ کروائی جا سکیں۔ ہر طرف سے مجھے پریشانیاں گھیرے ہوئے تھیں۔ آخر کوئی تو ہوگا ان مسائل کا حل۔ میں پریشانی کے عالم میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرنے لگا لیکن میری پریشانیاں
خدا پر میرے یقین پر غالب آ گئیں۔ یقیناً یہ میرے کمزور ایمان کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں سارا دن فارغ بیٹھا رہا، کبھی طبیعت زیادہ بوجھل ہوتی تو اٹھ کر سبزیوں پر پانی چھڑک دیتا۔ تمام دن اکا دکا گاہک ہی آئے۔ میرا خیال تھا کہ آج اتنی کمائی ضرور ہو جائے گی کہ ایک ماہ کا کرایہ مکان ادا کر سکوں، مگر آہستہ آہستہ میری امیدوں پر اوس پڑنے لگی۔ آخر مغرب کا وقت آ پہنچا اور بس اسٹاپ پر مسافروں کا ہجوم قدرے کم ہو گیا۔ میری نگاہیں مسافروں کا جائزہ لے رہی تھی کہ شاید کوئی سبزی لینے کا ارادہ رکھتا ہو، مگر یوں لگتا تھا کہ جیسے میری دکان کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ دفعتاً میری نظر ایک بڑھیا پر پڑی۔ وہ اکثر کچھ نہ کچھ سبزی خرید لیتی تھی۔ اسے دکان کی طرف آتا دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ بڑھیا نے آتے ہی 500 روپے کا نوٹ نکال لیا۔ کاش بڑھیا 500 روپے کی سبزی خرید لے۔ میں نے دل میں سوچا، پتر 1 کلو مٹر دے دے اور 1 کلو پیاز بھی۔ بڑھیا نے کہا اور پھر پوچھا پیاز کا کیا بھاؤ ہے؟ 40 روپے کلو اماں جی، میں نے بتایا۔ اچھا پھر آدھا کلو دے دے۔ ماں نے نوٹ پکڑاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے ماں، آج تو بڑے نوٹ اٹھائے پھر رہی ہو؟ میں نے روپے لیتے ہوئے کہا، بس پتر آج تنخواہ ملی ہے۔ اماں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تنخواہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا، پتر وہ جو سامنے کوٹھیاں ہیں نا، میں ادھر صفائی کا کام کرتی ہوں۔ بڑھیا میری بات سمجھ گئی تھی۔ اماں پھر تو زیادہ سبزی کیوں نہیں خرید لیتی؟ ہو سکتا ہے تیرے پاس پھر پیسے نہ ہوں۔ میں نے اپنا مطلب سیدھا کرنا چاہا، بیٹا میں اتنی سبزی کا کیا کروں گی؟ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ اوہ، میں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بڑھیا کو مٹر اور پیاز پکڑا دیے۔ بس بیٹا بھلی بری گزر رہی ہے۔ بڑھیا کچھ سوچتے ہوئے بولی اور سبزی لے کر چل دی، مگر چند قدم چلنے کے بعد پلٹ آئی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے بقایا رقم تو لی ہی نہیں۔ اوہو پتر، بقایا پیسے تو دے دے، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ بڑھاپے میں تو میری مت ہی ماری گئی ہے۔ بوڑھی اماں خود کو کوستے ہوئے بولی، لیکن میں چند لمحوں کے اس وقفے کے دوران بہت کچھ طے کر چکا تھا۔ میری نیت ہی بدل گئی تھی۔ کون سا بقایا؟ میں انجان بن گیا۔ بڑھیا حیران و پریشان مجھے دیکھنے لگی۔ شاید اسے مجھ سے یہ توقع نہیں تھی۔ پتر وہی بقایا جو میرا بنتا ہے۔ ابھی میں نے تجھے 500 کا نوٹ پکڑایا ہے نا؟ کون سا 500 کا نوٹ؟ اماں تو نے تو مجھے پوری رقم ادا کی ہے۔ یہ دیکھ 50 روپے۔ دیکھ بیٹا ایسے مت کر، میں تیری ماں کی طرح ہوں اور بڑی مشکل سے گزارا کرتی ہوں۔ مجھے پورے 1.5 مہینے بعد تنخواہ ملی ہے۔ پھر جانے کب ملے گی؟ پتر مجھ پر تھوڑا ترس کھا لے۔ تو میری مدد نہیں کر سکتا تو مجھے لوٹتا کیوں ہے؟ اماں لگتا ہے تیری عقل گھاس چرنے گئی ہے۔ تو مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہے کیا؟ میں اپنی دن بھر کی کمائی تجھے دے دوں؟ میری آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں میری دکان کے قریب چند لوگ جمع ہو گئے۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ ایک نے پوچھا۔ مسئلہ کیا ہونا ہے بھائی؟ یہ بوڑھی دھوکے سے میرے پیسے ہتھیانا چاہتی ہے۔ کہتی ہے میں نے اس سے 500 کا نوٹ لیا ہے، حالانکہ پورے دن میں میرے 500 کا ایک نوٹ بھی نہیں آیا۔ میں نے الٹا بڑھیا پر الزام دھر دیا۔ بڑھیا بھی اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی، مگر میں بھی اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹا۔ میں نے اسی طرح بڑھیا کو دھوکے باز ثابت کیا کہ خود بھی حیران رہ گیا۔ لوگوں کو بھی یقین آنے لگا کہ بڑھیا ہی اصل میں جھوٹی ہے۔ دیکھ پتر، تو نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا، میرا خدا، میرا سونا رب تجھ سے حساب لے گا۔ تجھ پر خدا کا قہر نازل ہوگا۔ مگر میری آنکھوں پر لالچ اور خود غرضی کی پٹی بندھ گئی تھی اور میرا ضمیر مردہ ہو چکا تھا۔ میں نے چند روپیوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیا اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنے کے لیے بوڑھی عورت کی دنیا تاریک کر دی۔ جاؤ اماں جاؤ، اپنی مکاری اور فریب کے گر کسی اور پر جا کر آزماؤ، میں پھنسنے والا نہیں۔ بڑھیا روتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، لگتا تھا وہ ابھی چکرا کر گر پڑے گی۔ بعض لوگ افسوس کر رہے تھے، بعض بڑھیا کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ پھر اچانک وہ ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بڑھیا بے خیالی میں سڑک پر چلنے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک تیز رفتار جیپ اسے ٹکر مار کر سب لوگ بھاگے بھاگے اس طرف گئے۔ دیکھا بڑھیا مر چکی ہے، اس کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی۔ کچھ دیر میں ایمبولینس آئی اور بڑھیا کی لاش ہسپتال لے گئی۔ اب اس کی موت پر تبصرے ہونے لگے۔ جو لوگ بڑھیا کے ساتھ میری تکرار کو جانتے تھے وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ توبہ، بڑھیا کو اس عمر میں ایسی حرکتیں کرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ ایک صاحب نے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا، وہ تو زاہد صاحب کو مرنے کی بد دعائیں دے رہی تھی اور خود فوراً چل بسی۔ دوسرے صاحب نے اپنا نظریہ پیش کیا، جناب خدا تو سچ جانتا ہے، آپ کو تو اندازہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودے وہ خود اس میں جا گرتا ہے۔ زاہد صاحب مبارک ہو، خدا نے بہت جلد آپ کی
بے گناہی ثابت کر دی۔ میں تو پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ زاہد صاحب جیسا انسان ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ غرض تمام لوگ اسی قسم کی گفتگو کرنے لگے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں میرا مقام اور بھی بلند ہو گیا۔ ہر شخص بڑھیا کے مکاری کو بڑا چڑھا کر بیان کر رہا تھا، مگر چند لوگ خاموش بھی تھے۔ شاید انہیں ابھی تک بڑھیا کے مجرم ہونے میں شبہ تھا، مگر میری واردات کامیاب ہو چکی تھی۔ میں اپنا کام ختم کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج میری جیب معمول سے زیادہ بھاری تھی اور پھر لوگوں پر میری بزرگی کا سکہ بھی بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ میری دکان سے سبزی خریدنے کو باعث برکت سمجھنے لگے تھے۔ یوں نہ صرف بچوں کی فیس ادا ہوئی اور کرایہ مکان بھی، بلکہ میرے تمام مسائل بھی حل ہونے لگے۔ مجھے اپنی عقل مندی پر بڑا ناز آنے لگا۔ اس ایک واقعے نے میرے حالات بدل دیے۔ آہستہ آہستہ میں ایک جنرل اسٹور کا مالک بن گیا اور میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ میں زاہد سبزی والے سے سیٹھ زاہد بن گیا۔ میں نے دونوں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے امریکہ بھجوا دیا۔ بیٹی شہر کے بہترین کالج میں داخل ہو گئی۔ اس دوران میں مجھے ایک بار بھی بڑھیا کی یاد نہ آئی جسے میں نے ٹھگ لیا تھا اور جس کے قتل کا میں ذمہ دار تھا۔ ہاں، میں اس کا قاتل تھا۔ آخر کار وہ دن آ پہنچا جب میرے بیٹے امریکہ سے لوٹ رہے تھے۔ میرے خوابوں کی تعبیر بلا شبہ حسین اور رنگین نکلی۔ میں اپنی قسمت پر رشک کرتا تھا۔ وقت مقررہ پر ہوائی اڈے جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے مجھے یاد آیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں کبھی میری سبزی کی دکان تھی اور یہیں بڑھیا کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا۔ مگر تشویش کی بات یہ تھی کہ میرا دل کیوں دھڑکا۔ 20 برس قبل جب بڑھیا قتل ہوئی تھی تو میرے دل نے ذرا بھی جنبش نہیں کی تھی۔ اسی وقت مجھے موبائل فون پر یہ روح فرسا اطلاع ملی کہ وہ جہاز گر گیا ہے جس پر میرے بیٹے سوار تھے اور کوئی مسافر نہیں بچا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میری کار کسی اور گاڑی سے جا ٹکرائی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ آپ کی ٹانگ پر شدید چوٹیں آئی تھیں، مجبوراً کاٹنا پڑی۔ ڈاکٹر نے اداس لہجے میں بتایا۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور بڑھیا کا بھولا بسرا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اب احساس جرم مجھے کچوکے لگانے لگا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں لٹ چکا تھا۔ میری بچی، مجھے اپنی مونی کی یاد ستانے لگی۔ میں نے پکار کر کہا، ڈاکٹر صاحب برائے کرم میری بیٹی کو بلوا دیں، یہی پتہ کروا دیں کہ وہ خیریت سے ہے۔ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں پاگلوں کی طرح بولے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر مجھے تسلیاں دینے لگا، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ میرا گناہ میری بچی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آخر بیٹی ہسپتال پہنچی تو میری کچھ تسلی ہوئی، مگر میں نے اسے کہہ دیا کہ جب تک میں ٹھیک نہ ہو جاؤں وہ کالج نہ جائے۔ جب انسان ڈوب رہا ہو تو وہ بچنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ میں بھی کسی ڈوبنے والے کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مگر میری سب تدبیریں الٹی ہو گئیں اور کوئی دوا کام نہ آئی۔ میرے گھر دن دہاڑے ڈاکہ پڑ گیا۔ ڈاکوؤں نے جہاں میرے گھر سے نقدی اور زیورات ہتھیا لیے، وہاں مزاحمت کرنے پر میری بیٹی کو گولی مار دی۔ وہ جاں بحق نہ ہو سکی۔ اس طرح آنن فانن میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میرا کاروبار ختم ہو گیا۔ میں لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ میری اولاد میرے گناہ کی بھینٹ چڑھ گئی اور میں جیتے جی مر گیا۔ میرے دل و دماغ کے کرب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ بوڑھی عورت میرے اعصاب پر عذاب بن کر سوار ہو گئی۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں سیسا بن کر گھلنے لگے۔ تو نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا میرا خدا، میرا سونا، رب تجھ سے حساب لے گا۔ تجھ پر خدا کا قہر نازل ہوگا۔ کاش میرا ضمیر پہلے جاگ جاتا اور میں تھوڑی سی تنگی سہ لیتا۔ کاش میں خدا کو پکار لیتا، اس پہ یقین کر کے دیکھ لیتا تو آج میرے آنگن میں بھی خوشیاں بکھری ہوتی، مگر میں شکر گزار نہ بن سکا، صبر نہ کر سکتا۔ آج میں اسی بس اسٹاپ پر پڑا اس بات کا منتظر رہتا ہوں کہ شاید کوئی ٹھگ لے یا شاید کوئی جیپ مجھے ٹکر مار دے، مگر مجھے ابھی تک مجھ جیسا شفاق انسان نہیں مل سکا۔